39واں زبور خداوند کے زندہ کلام میں سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اوپر لکھا ہے میر مغنی کے لیے ید و تون کے واسطے داؤد کا مزمور سرنامہ اس کا۔ یہ میر مغنی آپ سب جانتے ہیں، بہت دفعہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کوائر انچارج ہے، یہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہے، میوزک کا ٹیچر ہے یا میوزیشین ہے، یہ ہیڈ ہے، یہ کوائر کو لیڈ کرنے والا ہے۔ اور ید و تون جو ہے، اس کے بارے میں جو اس زبور کے مطابق بات ہے وہ یہ ہے کہ ید و تون لاوی کے قبیلے میں سے ایک شخص تھا جس کو داؤد نے چنا تاکہ ہیکل میں وہ اس خدمت کو سر انجام دے، اس نثر کو، اس شاعری کو ترتیب دے، کمپوز کرے اور وہاں پر اس کو پھر گوایا جائے۔ اور یہاں پر مقدس داؤد جو ہیں ان 5 آیات میں خاص حصوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا۔ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصی بات ہے۔ میں نے کہا یعنی میری یہ شخصی رائے ہے کہ میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا۔ یہ میرا ایک شخصی خیال ہے، یہ ایک شخصی بات ہے، ذاتی بات ہے، اس لیے اس میں ذاتی طور پر میرا طریقہ کار بھی اپنا ہے۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو، یعنی میں خاموش رہوں گا۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ یعنی اس کا مطلب کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں جو میتھڈ تلاش کیا ہے مقدس داؤد نے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اپنی راہ کی نگرانی اس طرح کروں گا کہ میں خاموش رہوں گا، میں خاموشی میں زبان کا استعمال نہیں کروں گا، میں خاموش رہوں گا، بس زبان نہیں استعمال کروں گا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے دوسری آیت میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، میرا غم بڑھ گیا۔ دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی۔ یاد رکھیے کہ خاموشی جو ہے اس دوسری آیت میں لکھا ہے کہ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، کہ میں نیکی کی طرف سے بھی خاموش ہو گیا۔ جو نیکی مجھے کرنی چاہیے تھی، جو نیکی کی بات مجھے پہنچانی چاہیے تھی، جو عملی طور پر نیکی کرنی چاہیے تھی، اس کی طرف سے بھی میں نے کیا کی؟ خاموشی اختیار کی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو خاموشی ہے یہ بے شک بڑی اہم ہے۔ کتاب مقدس جب آپ پڑھتے ہیں تو جو مثبت طور پر خاموشی ہے کہ خدا کے حضور خاموش رہنا، وہ ایک فرق بات ہے، لیکن انسانی طور پر اگر خاموش رہیں، ہم خاموش ہو جائیں سیلف کنٹرول کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میرا میتھڈ یہ ہے کہ میں اپنی راہ کی کیا کروں گا؟ نگرانی کروں گا تاکہ میرا سیلف کنٹرول ہو۔ اور سیلف کنٹرول کیا ہے؟ میری زبان خطا نہ کرے، شریروں کے سامنے بھی میں چپ رہوں، اور میں گونگا بن کر خاموش رہا۔ اور آگے کیا لکھا ہے کہ نیکی پر بھی میں خاموش رہا اور میرا غم بڑھ گیا۔ یاد رکھیں کہ خاموشی اگر مثبت ہے تو یہ خدا کے رحم کا اظہار ہے کہ خدا ترس کرتا ہے، یہ خدا کی قربت کا اظہار ہے، یہ جذبات اور الہی تعلق کا وسیلہ ہے خاموشی۔ لیکن اگر یہ خاموشی شخصی طور پر ہے، میری اپنی رائے میں ہے، تو یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تیسری آیت میں میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی، تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطنی تڑپ کا اظہار ہے کہ اندرونی طور پر جب ہم اپنے لیے
خود پلان کر لیتے ہیں کہ ہم کیا ہوں، ہم اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، ہم خاموش ہو جائیں، ہم چپ رہیں، تو روحانی طور پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اندرونی طور پر باطنی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب باطنی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مقدس داؤد اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے خداوند ایسا کر، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر اس کا اب اظہار فرق ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے اپنی شخصی بات ہے، شخصی طریقہ کار ہے، انسانی عقل کی بات ہے، اپنی بات ہے، لیکن اب جو بات ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میری بات نہیں ہے، اس بات کو مجھے کہاں پر لے کر جانا چاہیے، خداوند کے حضور لے کے جانا چاہیے۔ اور وہ خداوند سے کیا کہتا ہے، خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنے انجام سے کیا ہو جاؤں، واقف ہو جاؤں کہ میرا انجام کیا ہے۔ انجام سے اگر انسان واقف ہو جائے اپنے انجام سے، خدا اس کو بتا دے، تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ڈائریکشن فرق ہونی شروع ہو جائے، درست ہونی شروع ہو جائے، ہم کسی اور طرف چلنا شروع ہو جائیں، ہمارا مائنڈ سیٹ فرق ہو جائے، چیزیں ترتیب میں آنی شروع ہو جائیں، اور یہ دنیا ہی فردوس بن جائے، یہ دنیا ہی جنت بن جائے، یہ دنیا ہی یہاں پر امن اور سلامتی ہو جائے اگر خدا انجام بتانا شروع ہو جائے انفرادی طور پر۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کیا کر مجھے، اے خدا مجھے ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، ایسا کر کچھ کہ مجھے میرا انجام پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے، اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، کتنا دیر میں زندہ رہوں گا، اور اگلی بات کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ کیا ہے، کیا فانی حالت کیا ہے، انجام کی فکر ہے، عمر کی فکر ہے، اور فنا کی شخصی جانکاری ہے کہ میں اس کو جان لوں۔ اور یاد رکھیں کہ اگلی آیت میں کیا لکھا ہے، 5ویں آیت میں جاتے ہیں، دیکھ تو نے میری عمر بالشت بار، ایک بالشت، ایک ہاتھ، یعنی یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں نا پمائش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا کریں جی، ایک بالش کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک گٹھ جسے کہتے ہیں مجازی میں، بالشت بار، چھوٹی سی۔ اور آگے کیا لکھا ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے، بالشت بار، یہ ہاتھ ہے 22 انچ کا، 18 سے 22 انچ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ 9 انچ گنتی میں نے بتائی ایک دن، آپ بالشت بار، میری عمر کیا ہے، بالشت بار۔ اور آگے کیا لکھا ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے، اور آخری اور اہم بات جو ہے وہ کیا ہے، یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں، ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے، بالکل کیا ہے جی، بے ثبات ہے۔ بہترین حالت کیا ہے آپ کے خیال سے، بہترین حالت انسان کی کیا ہو سکتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی صحت مندی، اس کی ہیلتھ، اس کی ویلتھ، اس کی چیزیں، بہت ساری چیزیں، سب کچھ، اس کے باوجود بھی انسان کیا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بہترین حالت میں بھی کیا ہے، بالکل بے ثبات ہے۔ ثبوت کی جمع ثبات، بے ثبات، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں وہ ہے یا نہیں ہے۔ اور آج کا دن یہ 31 جو تاریخ ہے، جس کو 31 ہم کہتے ہیں عام زبان میں، جو 31 کی ڈیٹ ہے اور سال کا آخری دن ہے، اور آج ہمیں یہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری عمر کیا ہے، بالشت بھر ہے، اور ہماری جو زندگی ہے، یہاں پہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، وہ تیرے حضور بے حقیقت ہے، یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی
بالکل بے ثبات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ انسان کی اپنی سوچ ہے، خدا کی اپنی سوچ ہے، انسان کا اپنا فیصلہ ہے، خدا کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو بہترین حالت ہے اس میں بھی انسان کیا ہے؟ بالکل بے ثبات ہے۔ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے؟ میکا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ 3 باتیں میکا بیان کرتے ہیں 6 باب کی 8ویں آیت میں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو کیا کرے؟ انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ جسٹس، کائنڈنس، ہیومینٹی۔ اور یاد رکھیں کہ خدا زندگی میں ہر لمحے موجود ہے۔ خدا کیا ہے؟ زندگی کے آپ کے ہر لمحے میں موجود ہے۔ کہ ہم بھولے نہ کہ خدا نہیں ہے، خدا زندگی کے ہر لمحے میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور یہاں پر جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، وہ بڑے ضروری ہیں۔ اور اس میں جو پہلا اصول ہے، میں انگلش میں آپ کے ساتھ اس کو بیان کروں گا، سیک گاڈ ناٹ سن۔ خدا کو تلاش کریں نہ کہ گناہ کو۔ سیک گاڈ ناٹ سن، پہلا اصول۔ دوسرا اصول، فیئر گاڈ ناٹ مین۔ کیا ہم کریں؟ خدا سے ڈریں نہ کہ انسانوں سے۔ تیسرا اصول، لو گاڈ ناٹ ٹو دا ورلڈ۔ خدا سے پیار کریں نہ کہ دنیا سے۔ بلیو گاڈ ناٹ ٹو دا ڈسیور۔ کہ ہم کیا کریں؟ ہم خدا پر یقین کریں نہ کہ دھوکے باز پر۔ اور یاد رکھیں کہ سرو گاڈ ناٹ سیلف۔ ہم خدا کی خدمت کریں نہ کہ اپنی کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اس میں اگلی جو بات ہے، ورشپ گاڈ ناٹ کمفرٹ۔ ہم خدا کی عبادت کریں نہ کہ ہم کس میں آ جائیں جی؟ ایک پرسکون حالت میں آ جائیں، اطمینان کی حالت کو محسوس کریں۔ یہ اصول ہیں۔ خدا زندگی میں ہر لمحے کہاں پر ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رہے کہ میں اس کو جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بڑی اہم ایک عورت کا کریکٹر نظر آیا کتاب مقدس میں سے، اور وہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے روت کی کتاب میں نومی۔ لکھا ہے کہ اس کا بندے نے فیصلہ لے لیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ یہودا افراطہ میں کیا ہوا؟ کال پڑ گیا، قحط پڑ گیا، اور وہ سب کچھ اٹھا کر کہاں پر لے جائے؟ مواب میں لے جائے، اور مواب میں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ایک اچھی لائف، ہیلدی لائف، ویلدی لائف، ہیلتھ اور ویلتھ کے لیے سارا کام۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا وہاں پر۔ لکھا ہے کہ نومی کا خاوند اور اس کے دونوں بیٹے وہاں پر مر گئے، 2 بہویں اور وہ بچ گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنی بہوؤں سے کہا کہ تم دونوں کیا کرو، یہاں پر رہ جاؤ، میں اب کیا کروں گی؟ فیصلہ لے لیا کہ میں اب واپس میں یہودا میں چلی جاؤں گی، اور وہاں پر جا کر کیا کروں گی؟ اپنے لوگوں میں خدا کے حضور ٹھہروں گی، بس اپنے خدا کی عبادت کروں گی۔ ایک بہو نے کیا کہا؟ روت نے کیا کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، تو اب میری ساس نہیں بلکہ کیا ہے؟ ماں ہے۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ بس میں کبھی کبھی نومی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جب انسان کا سہارا ختم ہو جاتا ہے، بس بات پھر بھی ہماری جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے اور ہمارے بینک میں ہوتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہے، ہو جائے گا کام، ہو جائے گا۔ خدا ہمیں بالکل چاہتا ہے کہ جب ہم بالکل بے آسرا ہو جائیں اس وقت خدا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس اپنے مسائل ہوتے ہیں نا، سیلف کریٹڈ، خدا کام نہیں کرتا۔ اور نومی کی زندگی میں خدا نے کام کیا، اور ہم اس کریکٹر میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا کام کیا۔ اور لکھا ہے کہ جب بوئز
اور رود سے عبید پیدا ہوا جو مقدس داؤد کا دادا تھا. عبید کا بیٹا یسی اور یسی کے بعد اس کا بیٹا داؤد. تو لکھا کہ عورتوں نے کیا کہا کہ تم مبارک ہے. مبارک اس لیے ہے کیونکہ تیری جان کی بحالی آ گئی. تو مبارک ہے کیونکہ تیرے بڑھاپے کا پالنے والا پیدا ہو گیا ہے. اور اس کو کہا تو مبارک ہے تیری جو بہو ہے رود کے لیے وہ تیرے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ بچے تو خدا وسائل پیدا کرتا ہے. اور آج کا جو پیغام ہے اور اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یاد رکھیں کہ مقدس داؤد 39ویں زبور میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے اور حاصل کلام پر پہنچتا ہے. گو اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ زبور کی چند آیات پر ہم نے بات کی ہے. اور کیا ہے جی پہلی بات کیا ہے ایک اس کا شخصی نظریہ ہے. وہ کیا ہے کہ میں کیا کروں گا جی شخصی یا انفرادی طور پر ضبط نفس کا جو طریقہ کار ہے سیلف کنٹرول کا اپنی راہ کی نگرانی کروں گا. زبان سے خطا نہ ہو خاموش رہوں گا. شریر کے سامنے اپنے منہ کو لگام دوں گا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کی طرف سے بھی خاموشی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس باطنی تڑپ کا اظہار. پھر بول اٹھا اور کیا کہا کہ اے خداوند اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے. میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں. دیکھ تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے. یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کیسے خداوند کیا چاہتا ہے, خداوند کیسے ہمارے ساتھ ہے اور کیا اس کا میتھڈ ہے. اور آخری اور اہم بات آج کا پیغام, آج کا کلام جو خداوند کے زندہ کلام میں سے اخذ کیا گیا ہے جس سے جانا ہے خدا سے وفاداری کا نتیجہ کامیابی ہے. خدا سے وفاداری کا نتیجہ کیا ہے جی؟ کامیابی ہے. اور وہ کامیابی ممکن ہے کہ وہ فائنینشیل, وہ دنیاوی نہ ہو, وہ شاید کوئی اور نہ ہو, وہ روحانی ہو. خداوند ہمیں جب ہم خدا سے وفادار رہتے ہیں تو وہ کامیابی جو روحانی اور دنیاوی یا بدنی ہے یا فزیکل ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے, دیتا ہے. آئیں ہم آج سال کا آخری دن ہے, ہم ری چیک کریں اپنے آپ کو, دیکھیں کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. اور کل کا جو دن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پورا جو سال ہے 365 دن آپ نے گزارے ہیں یہ بڑے اہم ہیں. آئیں ہم آج اس کے بعد جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ری چیک کریں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت دے. آمین.